الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں آج جو ہم کبائر میں دیکھیں گے، کبائر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج جو کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں وہ تین ہم دیکھیں گے: جھوٹی قسم کھانا اور ظلم اور ناجائز ٹیکس لینا۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں جو کبائر میں علماء نے شامل کیا، جن کو پہلا کبیرہ گناہ جھوٹی قسم کھانا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ دلیل پیش کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، گواہی پیش کرتا ہے۔ اگر لوگ نئی بات کو مانتے تو اس موقع پر انسان قسم کھاتا ہے، یعنی کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کو میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تو پھر اس طرح کا وہ کام کرتا ہے، وہ قسم اٹھاتا ہے، یعنی کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اسے اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہے۔ اس لیے قسم صرف اللہ کی ہی کھائی جائے گی، کسی اور کی نہیں کھائی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے قسم کا مقصد اور معنی، اپنی بات پر کسی کی گواہ بنانا۔ اب اگر کوئی قسم جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے جھوٹے ہونے پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بڑی ہی بے ادبی ہوگی۔ اس لیے ہر جھوٹی بات، ہر ہر بات پر قسم کھانا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ قسم انسان کب کھائے؟ جہاں پر اس کی ضرورت ہو، اہمیت ہو۔ ہر چھوٹی بڑی بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ جھوٹی قسم کھانے پر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہوگی، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اس لیے شریعت کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے بڑے گناہ تین ہیں: شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا جھوٹی قسم کھانا۔ تو دیکھیں جھوٹی قسم کھانا بھی کبائر میں شامل ہے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لیتا ہے تو یہ یا زمین یا جائیداد، تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کے کسی کی زمین ہتھیا لے، کوئی جائیداد لے لے یا کسی کا کوئی حق لے لے، یہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے والے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا اور بات بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ اسی طرح دوسرا کبیرہ گناہ ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ جیسے سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کرنا یہ ظلم ہوگا کسی کو۔ اپنے اوپر ظلم، یہ دیکھیں انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظلم ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور لوگ ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کریں۔ ظلم اندھیرا اور تاریکی ہے۔ اگر کوئی ظلم جانور پر بھی کرتا ہے نا، حیوان پر بھی کرتا ہے، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی، بلی کو باندھ دیا اور مار دیا، اسی سے وہ مر گئی۔ اگر انسان ظلم کرتا ہے، چاہے اسے اور انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، تو یہ کوئی بھی ظلم ہو انسان پر کیا جائے، یا چاہے کسی کو وہ مارے یا مال ہڑپ کر لے یا چغلی کر لے، یا یہ سارا ظلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں بات ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ماں کی گالی دی تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے وہ ماں اور بہن دونوں کو گالی دے دے۔ کسی نے کسی کو گدھا کہا تو دوسرے کو گدھا اور سور بھی ساتھ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے مسئلہ کہ آپ کسی کو اس طرح اس کے ساتھ رویہ پیش کریں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ جتنا کسی نے آپ کو کیا آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں، زیادہ نہ کریں، یہ بھی ظلم میں چیزیں آئیں گی۔ تیسرا کبیرہ گناہ ناجائز ٹیکس وصول کرنا۔ ہر وہ ٹیکس جو حکومت اپنی رعایا پر بغیر کسی عوض کے اور بغیر کسی ضرورت کے وصول کرے، یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نام رکھتے ہیں قومی فنڈ، پبلک سے تجارت کے کرنے والوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرنا شریعت کی نظر میں یہ بھی گناہ ہے۔ تو قومی فنڈ آپ نام رکھیں یا کوئی بھی اس کا نام رکھیں، بغیر کسی مصلحت کے تحت مصلحت اور عوض کے لینا ٹیکس، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک حدیث پر آپ غور کریں، اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں پہ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا
کہ حدیث میں ایک عورت کو سنسار کیا گیا، لوگوں نے کہا کہ اس کا خون گندا ہے، اور اس نے سچی توبہ کی تھی اس عورت نے، تو اس کو سنسار کیا گیا، اللہ کے نبی کے پاس آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو دیکھیں یہ کتنا اس کا مطلب ہے کہ ناجائز ٹیکس لینا یہ زنا کرنے سے بھی بڑی چیز ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اگر کوئی تہجد کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں ہوتی، اللہ نہیں کرتا۔ ایک تو زانی عورت ہے جو فحاشہ ہے، اس کا کام ہے، دوسرا ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا۔ اب دونوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ 3 گناہ، جھوٹی قسم کھانا، ظلم کرنا، ظلم کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی کا مال لے لیا، اپنے بہنوں کا حصہ کھا لیا وراثت میں ان کو، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، حقیر دنیا کے لیے آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں کسی کا مال کھا کے، اور ناجائز ٹیکس کے بارے میں یہ بھی ظلم ہی کی شکل ہے۔ تو یہ 3 کبیرہ گناہ کے بارے ہم دیکھا، آگے بھی ہم 3 کبیرہ گناہ کچھ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔